غصہ آنا ایک فطری عمل ہے، مگر جب کوئی ہمیں دکھ دے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے بھی تو زندگی میں کتنی ہی غلطیاں کی ہیں اور اللہ ہمیں روز معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ معافی کو آسان بنا دیتی ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بڑائی اور طاقت کی نشانی ہے، اور یہ ایک بہت اعلیٰ ظرفی کی بات اور عظیم صفت ہے جو انسان کے دل اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے معاف کیا، معاف کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اصل معاف کرنا تو دل سے کینہ اور نفرت کو نکال دینا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیکوکاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ معاف کرنا صرف دوسروں پر احسان نہیں بلکہ یہ اپنے آپ پر بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کو نفرت، انتقام اور غصے سے پاک کر دیتا ہے۔ اگر معاف کرنا مشکل لگ رہا ہو تو اس شخص کے لیے جس نے آپ کا دل دکھایا ہے یا آپ کو تکلیف دی ہے، دل سے دعا کریں۔ یہ مشکل کام تو ہے، مگر اس سے دل سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کا دل عام طور پر اللہ نے نرم اور محبت کرنے والا بنایا ہے، اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلد روٹھ بھی جاتی ہے اور جلدی معاف بھی کر دیتی ہے۔ گھر اور خاندان میں عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ اپنی نرمی اور درگزر کے ذریعے ماحول کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے اور جب وہ ناراض ہو تو اس کو راضی کر دے۔ عورت اگر معاف کرنے والی ہو تو پورے گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے، اس کے بچے بھی معافی اور درگزر کی عادت سیکھتے ہیں، اور ایسی عورت پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ میں ہر سبق میں 7 آیات اپلوڈ کرتی ہوں، لیکن پچھلے سے پچھلے سبق میں مجھ سے بھول ہو گئی۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی مجھ سے درگزر فرمائیں گے۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 48 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس آیت میں قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے، جس دن صرف انسان کے اپنے نیک اعمال ہی اسے فائدہ دیں گے اور کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح اس سال بہت سے نومولود بچے یعنی لڑکے قتل ہوئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اس کا تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ وہیں اس واقعے کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا،
اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ یہ اسی واقعے کی مزید تفصیل ہے جو ہم سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں گے تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے اور اس کی تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ہر طرح کی بھول، ہر طرح کی غلطی اور ہر طرح کو گناہ اس قوم جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے سے ہوا، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے گئے، مگر یہ قوم نہ سدھری۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ۔ اس آیت میں تورات کی بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی شرک بہت بڑا ظلم ہے جس سے انسان کسی اور پہ نہیں صرف اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ باقی گناہ تو شاید اللہ رب العزت اپنے شان رحیمی سے معاف کر بھی دیں، مگر شرک وہ گناہ ہے جس کی اگر سچے دل سے توبہ نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی صفت العفو اور الغفور ہے۔ یہ دونوں صفات بار بار قرآن میں آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی سب سے نمایاں صفت معاف کرنا ہے۔ یعنی بندہ چاہے جتنی بھی خطائیں کر لے، جتنی ہی غلطیاں کر لے، اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ معاف کرتے ہیں ویسے ہی اس کے بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کی معافی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنے میں تنگی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی معافی کا امیدوار ہوتا ہے اسے خود بھی دوسروں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔